عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مدینہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ مضر قبیلہ سے کچھ لوگ حاضر ہوئے۔ اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، ہجرت کی تھی، اور اتنی ان کی حالت خستہ تھی کہ ان کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اور جسم پر لباس کے نام پہ چیتھڑے تھے، جیسے بوریاں، ٹاٹ وغیرہ، کوئی ایسے جسم پہ ایسی چیزیں انہوں نے ڈالی ہوئی تھی، اور فاقہ اور بھوک کی شدت ان کے چہروں سے عیاں تھی۔ یعنی اتنی ان کی بری حالت تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھ کے بہت ہی دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی۔ اتنے میں نماز کا وقت ہوا، آپ نے اذان کا حکم دیا، اذان ہوئی، نماز ہوئی۔ نماز کے بعد آپ ممبر پہ چڑھ گئے، آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، اور اس خطبے کے دوران یہ آیت بھی پڑھی کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ لوگوں اپنے مالوں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، موت، جس دن تمہاری موت ہو، من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب، پھر وہ کہے اے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دیتا ہے، فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کروں، صدقہ کر کے آتا ہوں، میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ صحابہ کرام چونکہ اپنی حالت بھی ان کی کوئی ایسی کو خاص نہیں تھی، کوئی اٹھا کسی نے 1 درہم دے دیا، دوسرے نے 1 درہم دے دیا، ایک اٹھا اس نے کوئی کپڑا تھا وہ دے دیا، کسی نے ایک جو ہے وہ 2 چلو بھر کے جو کے دے دیے، لیکن ضرورت بہت زیادہ تھی۔ اب یہ کتنے لوگ ہیں، یہ کچھ نے جو ایک جو ہے وہ 2 مٹھیاں بھر کے دے دی، کسی نے 1 مٹھی بھر کے دی، جتنی کسی مطلب اس وقت جتنا کسی کو سمجھ آیا اس نے دے دیا، لیکن وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ وہ تو ایک دفعہ کا کھانا نہیں تھا ان کا لباس نہیں تھا، ان کے پیروں میں پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے پہ ناپسندیدگی کے آثار جو ہے وہ ظاہر ہو گئے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے کو پڑھتے تھے، آپ کے بولنے سے پہلے آپ کے مزاج کو سمجھ لیتے تھے۔ تو ایک انصاری صحابی اٹھے، فوری طور پر اپنے گھر پہ گئے، گھر سے واپس آئے تو اس کے دونوں ہاتھوں میں ایک تھیلی تھی جو کہ چاندی کی بری ہوئی تھی، اور اتنی بھاری تھی کہ وہ اٹھانے سے ان کو بڑی دقت پیش آ رہی تھی۔ اتنی بڑی تھیلی اور بھاری تھیلی لائی اور لا کے انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ اتنا کو گھر سے لے کے آ رہا ہے، فوری طور پر لوگ اٹھے، جو کسی کے گھر میں جو کسی کو ملا، کوئی سونا لا رہا ہے، کوئی چاندی لا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ دانے لا رہا ہے، کوئی کھانا لا رہا ہے، کوئی کپڑے لا رہا ہے، حتیٰ کہ مسجد میں ایک طرف سونا چاندی کا ڈھیر ہے اور ایک بڑا ڈھیر کھانے کا پورا ڈھیر لگ گیا، اور ایک بڑا ڈھیر کپڑوں کا لگ گیا۔ اور جس وقت یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا تو آپ کے چہرے پہ جو ناپسندیدگی کے آثار تھے، اس کی جگہ پہ اتنی خوشی کے آثار تھے کہ صحابہ کہتے ایسے لگتا تھا آپ کے رخ مبارک پہ سونے کی تاریں لگی ہوئی، اس طرح آپ کا چہرہ چمک رہا تھا خوشی سے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ فرمائے۔ آپ نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، جس شخص نے اسلام میں کسی اچھے کام کی ابتدا کی، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہ جس شخص نے اسلام میں کسی اچھے کام کی ابتدا کی، فعمل بہا بعدہ، تو اس کے بعد پھر اس پہ عمل کیا گیا، یعنی اس کو دیکھ کے دوسرے لوگوں نے بھی عمل کیا، کتب لہ مثل اجر من عمل بہا ولا ينقص من اجورہم شیئا،
تو اس کو اپنا اجر بھی ملے گا اور اس کو دیکھ کے جس نے بھی وہ نیکی کا کام کیا سب کو اس کا اجر ملے گا. وَلَا يُنْقَصْ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، لیکن وہ ان کے اجروں سے ان کی نیکیوں سے کم نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ جو بعد میں عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو دے گا، نہیں، اس کو اپنا اجر ملے گا اور جس نے عمل کیا اس کو اپنا بھی ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو بھی اجر عطا فرما دیں گے. اور آپ نے فرمایا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، کہ جس شخص نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا، من سن فی الاسلام سنۃ سیئہ، جس نے اسلام میں کوئی برے کام کی ابتدا کی، فعمل بها، تو دوسروں نے بھی اس کو دیکھ کے اس پہ عمل کیا، کتب علیہ مثل وزر من عمل بها، تو اس کو تو اپنے گناہ کا بوجھ اس پر ہو گیا ہی، اپنے گناہ کا بوجھ تو اس پر ہوگا ہی، لیکن اس کو دیکھ کے جس نے یہ گناہ کیا ان سب کے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ اس شخص پہ ڈالا جائے گا. وَلَا يُنْقَصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ باقی لوگوں کو معافی ہو جائے گی کہ ان کے گناہ اس میں نہیں، ان کا گناہ ان کو ملے گا اور اس کو الگ سے ان کا گناہ ملے گا. تو اس لیے دیکھیں کہ یہ صحابی جو تھے، تو یہاں پہ مخاطب کون ہے؟ وہ صحابی جو سب سے پہلے اٹھ کے گھر میں گئے اور وہ چاندی کی تھیلی لے کے آئے. دیکھیں جو ان کے پاس موجود تھا انہوں نے دے دیا. چاندی کی تھیلی کتنی باری، کتنی وزنی، کتنی اس کی قیمت ہوگی، یعنی وہ بہت کوئی مالدار نہیں، جتنا تھا ان کے پاس انہوں نے وہ سارا کچھ لا کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. لیکن ان کو کتنا اجر ملے گا؟ وہ جتنے صحابہ کرام تھے، جتنے لوگوں نے خرچ کیا ان سب کا اجر ملے گا. اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو خوش کر دیا اس کا اجر الگ سے ملے گا. اور یہ حدیث پڑھ کے یا یہ حدیث سن کے قیامت تک جو بھی نیکی کا کام کرے گا سب کو اس کا اجر ملے گا، سب کا اجر اس صحابی کو ملے گا. جو بھی یہ سنے گا کہ ایک صحابی نے اس طرح خرچ کیا تھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام اس طرح خوش ہو گئے تھے اور لوگوں کی ضرورت اس طرح پوری ہو گئی تھی، اس حدیث کو سن کے جتنے لوگ عمل کریں گے اس کا اجر کسے ملے گا؟ اس صحابی کو ملے گا. اس کا نام کیا تھا اللہ جانتا ہے کہ وہ کون سے صحابی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر دے. تو یہ دیکھیں کہ کوئی بھی کام جو اچھا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بدعت ایجاد کر کے وہ سمجھے کہ یہ بھی اچھی بات ہے. بدعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کل بدعت ضلالہ، دین میں ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے. کوئی بھی کسی بھی کام، کوئی بھی ایسی عبادت جو اصلاً کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو اور کوئی شخص اس کو ایجاد کرے تو یہ بدعت ہوگی، چاہے اس کے نیکی سمجھ کے کرے اور وہ ایجاد کرنے والا اور قیامت تک اس کو پر عمل کرنے والے کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے اس کو ایجاد کیا. اس سے مراد کیا ہے؟ سنتاً حسنہ سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ نیکی جو ثابت شدہ ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہو رہا، تو وہ شخص جو ہے وہ کوئی اٹھتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، تو اس میں تو جو لوگ اس کو دیکھ کے عمل کریں گے ان سب کا اجر اس کو ملے گا. اور اسی طرح اس کا مخالف جو ہے وہ معنی جو دوسری حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ کوئی برا کام جو ہے وہ کرتا ہے اور کوئی شخص اس کو دیکھ کے پھر برا کرتا ہے، اور اس کو جیسے کہ عام طور پر ہمارے ٹرینڈ چلتے ہیں کسی چیز کے، جی یہ فلاں ڈانس کرنا ہے، اس کا ٹرینڈ چل گیا جی، اب سارے دیکھ کے اس کو وہ ڈانس کر رہے ہیں. کوئی ایسی حرکت کوئی بری کرتا ہے اس کو دیکھ کے وہ جی ٹرینڈ بن جاتا ہے، وہ ٹرینڈ سارے فیس بک پہ فالو کر رہے ہیں، انسٹاگرام پہ فالو کر رہے ہیں، وہ فلاں جگہ پہ، تو وہ ٹرینڈ جس نے شروع کیا تھا اس کے اوپر یہ گناہ ہوگا. اور اسی طرح اگر کوئی شخص کوئی نیکی کا کام کرتا ہے اور اس کو دیکھ کے کوئی لوگ نیکی کا کام کریں تو اس کے لیے اجر ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ نیکی کی ابتدا کرنے والا ہو، کبھی بھی گناہ کا ابتدا کرنے والا نہ ہو. کیونکہ جو بھی گناہ، جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ مومن کیا کہتے ہیں، الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما.
اے اللہ ہمیں نیک اولاد نصیب فرما، اچھی بیویاں عطا فرما، اور بیویاں عورتیں کہتے ہیں اچھے خامد عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا، ہمیں متقیوں کا امام بنا، مطلب کہ متقی ہوں لوگ، ہم ان کے امام ہوں، ہمیں دیکھ کے لوگ تقوی اختیار کریں، ہمیں دیکھ کے لوگ نیکی کریں، اور نیکی کرنے والوں میں سب سے اگلی صف پہ ہوں، سب سے اگلی جگہ پہ ہوں، وجعلنا للمتقین اماما۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ بدبخت ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لیحملوا اوزارہم کاملۃ یوم القیامہ، کہ تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے بوجھ تو پورے اٹھائیں گے، ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم، اور ان کے بھی بوجھ جن کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا، الا ساء ما یزرون، بہت برا ہے بوجھ جو وہ اٹھائیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ سنہ حسنہ، آپ سمجھ گئے کہ اچھا طریقہ کیا ہے؟ کوئی بھی نیکی جس پہ عمل نہیں ہو رہا تو اس کو عمل انسان کرے تو اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اور دیکھیں یہ ہمیشہ سے لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، لوگوں کے اندر یہ بڑی چیز ہوتی ہے، پہلا کام فلاں کس نے کیا، مثلا پوچھا جاتا ہے کہ جی بلب کس نے ایجاد کیا تھا، بجلی کس نے ایجاد کی تھی، اسٹیمر کس نے ایجاد کیا تھا، جہاز سب سے پہلے کس نے جو ہے وہ اڑایا تھا، سب سے پہلے فضا میں قدم کس نے رکھا تھا، سب سے پہلے چاند پہ کون گیا تھا، تو یہ سب سے چیزیں۔ تو اسی طرح اسلام میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، مثلا پہلے پیغمبر کون تھے، پہلے نبی کون تھے، آدم علیہ السلام، پہلے رسول کون تھے، حضرت نوح علیہ السلام۔ ایمان والے سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ مردوں میں ابو بکر صدیق، عورتوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ 3 لوگ ہیں جن کو ساری امت کا اجر پہنچے گا، کیونکہ ان کو دیکھ کے، یہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کو دیکھ کے پھر باقی لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح مثلا تراویح ہے، نبی علیہ السلام نے تراویح پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، لیکن آپ نے اس کو مستقل نہیں پڑھائی، مستقل اس لیے کہ یہ کہیں لوگوں پر فرض نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تراویح پہ لوگوں کو کس نے جمع کیا؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دیکھ لیں کتنی مسجدیں ہوں گی، لاکھوں کی تعداد میں مسجدیں ہوتی ہیں ایک وقت میں، ان سب مسجدوں، میرا خیال شاید ہی کوئی عالم اسلام میں مسجد ہو جس میں تراویح کا اہتمام نہیں ہوتا۔ سب مسجدوں میں تراویح ہوتی ہیں، حرمین میں تراویح، اور مکہ میں، مدینہ میں، قباء میں، یہ بڑی مسجدیں، ان میں کتنا اہتمام ہوتا ہے، اور ہر جگہ پہ۔ ہم نے تو تراویح ایسی دیکھی نہیں، بہت سارے دوسرے ملکوں میں نا جو عربی ممالک ہے وہاں میں بڑے بڑے قراء ہوتے ہیں، آپ نام سنتے ہیں ان کی، بڑی بڑی مسجدیں، بڑے بڑے ان کے حال ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے ان کے میدان ہوتے ہیں، اتنی تراویح ہو رہی ہوتی ہے، قرآن اتنا پڑھا اور سنا جا رہا ہوتا ہے، تو کس کو اجر ملے گا؟ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیں قرآن کریم جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لکھا ہوا تھا، لیکن کوئی کہاں تھا، جمع کس نے کیا ہے؟ سب سے پہلے کس نے جمع کروایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جمع کیا، قرآن کریم کو سب سے پہلے آپ نے لکھوایا، اور اس کے بعد ایک قرآن کریم پہ ایک نسخے پہ کس نے جمع کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو حضرت اسی طرح یہ جو صحابہ تھے کتنے، مطلب یہ کام ہے کہ جو انہوں نے سب سے پہلے کی، سب سے پہلے اسلام اللہ کے رسم میں گھوڑا جو ہے وہ دوڑایا حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنے گھوڑے دوڑائے جائیں گے ان کا اجر ان کو۔ اسی طرح سب سے پہلے شہید کون تھا اسلام؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمار ابن یاسر کی یہ والدہ گرامی تھی، اور بدبخت ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مار کے ان کو شہید کیا تھا۔ اس طرح ظالمانہ طریقے سے اس نے شہید کیا، اسلام کی پہلی شہیدہ۔ جتنے اس کے بعد جتنے لوگوں نے اسلام کے راستے میں قربانیاں دی ہیں سب کا اجر ان کو ملے گا، کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کی ہے۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں یہ تو مطلب بہت سارے نیک کام ہوتے ہیں۔ اچھا دیکھیں یہ الحمدللہ یہ سارا آپ دیکھیں آپ کے سامنے، یہ مسجد ہے، یہ مرکز ہے، یہ اس کے بعد اور بہت سارے کام اس طرح۔ یہ آج سے تقریباً 6 سال پہلے، 6 سال سے بھی کچھ تقریباً 6.5 سال پہلے واٹر پلانٹ بنانا تھا ہم نے۔ واٹر پلانٹ کا میرے ذہن میں تقریباً 10 سال پرانے میرے ذہن میں منصوبہ تھا کہ اس کو جو ہے وہ بنایا جائے، اور یہاں پہ لوگوں کی جو ہے وہ ضرورت ہے، بہت سارا پانی پینے کے قابل نہیں ہے،
تو بڑے عرصے تک میں سوچتا ہی رہا کہ اس کو کیسے شروع کرے. بہت بڑا پروجیکٹ تھا, بڑا مہنگا منصوبہ تھا, اور اس کو جاری رکھنا, اس کو شروع کرنا بڑا مشکل کام تھا. یہ چندہ مانگنا نا لوگوں سے بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. آپ کسی کے پاس جاتے ہیں, کوئی آپ کو کیا رسپانس کرتا ہے, کیا بات کرتا ہے, یہ آپ کو جھیلنی پڑتی ہے. لیکن ایک بندے کو اللہ نے توفیق نصیب فرمائی, تو یہاں اسی مسجد میں, تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ میں نے کبھی کسی سے بات بھی نہیں کی, تو اللہ نے ان کو توفیق نصیب فرمائی. تو وہ کہنے لگے کہ جی جو ہے وہ آپ یہاں پہ کوئی واٹر پلانٹ ہی لگا رہے ہیں. میں نے کہا جی بسم اللہ, ہم تو بڑے عرصے سے منصوبہ بنا رہے ہیں, لیکن یہ مہنگا منصوبہ ہے. وہ کہتے ہیں جی جتنا بھی مہنگا ہوگا نا اس کا چوتھا حصہ میری طرف سے. ایک بڑی رقم جو ہے وہ انہوں نے وعدہ کر لیا ہے, تو چوتھا حصہ تو ہم نے بھی پھر کھلا کے اس پہ جو ہے وہ کمپین شروع کی. اللہ نے توفیق بخشی. تو وہ یعنی ابتدا کس نے کی؟ جس نے کہا سب سے پہلے چوتھا حصہ میں, اور پھر جو ہے وہ سارے کام اللہ نے کروا دیے. اور یہ پہلے سال, یہ واٹر پلانٹ کا جو پہلے سال, اس کے اتنے اخراجات ہوتے ہیں کہ مجھے لگا تھا کہ شاید ہم اس کو جاری نہیں رکھ سکیں گے, لیکن اللہ نے توفیق نصیب فرمائی. بلکہ یہ ایسا ہوا کہ جو پہلا سال تھا اس میں اس پہ کافی قرض ہو گیا. تو اسی بندے نے, اللہ نے اس کو توفیق نصیب فرمائی, یہ جو ذوالحج کے ایام آتے ہیں نا, پہلے 10 پہلا عشرہ, اس میں پوچھتا ہے جی واٹر پلانٹ کیسا چل رہا ہے. میں نے کہا جی اس پہ بڑا بوجھ ہے, قرض ہے. کتنا ہے جی؟ اتنا. کہتا ہے جی میری طرف سے ادا کر دیں. اللہ نے اس کو توفیق اس نے سارا ادا کر دیا. اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور باقی بھی جتنے لوگ ہوتے, دیکھیں کتنی دفعہ یہاں پہ پنکھے لگانے تھے, ہم نے اعلان کیا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں. ایک بندہ اٹھا کہتا جی ایک پنکھا. اس کے بعد پنکھے ہماری ضرورت سے زیادہ ہو گئے, انہوں نے دوسری جگہ پہ لگا دیا. یعنی کوئی بھی, یہ صرف پنکھے ہی نہیں, پوری مسجد, یہ دیکھیں کروڑوں کے منصوبے ہیں. یہ مسجد ہے, یہ جگہ خریدنی مسجد کی اور اس کو بنانا, یہ اللہ کے کام ہے, اللہ کروا لیتا ہے. لیکن اللہ یہ کسی کو توفیق دیتا ہے جو پہلی اینٹ رکھتا ہے, پہلی بنیاد رکھتا ہے, پہلی جو ہے وہ سب سے پہلے اس کام کو شروع کرتا ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ یہ جو اچھے کام کرنے والے ہیں, اسی طرح برے کام کرنے والے ہوتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کس نے کی تھی؟ ابلیس نے. سب سے پہلے نافرمانی کس نے کی؟ سب سے پہلے قتل کس نے کیا؟ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے نے, جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم کفل من دمها لانه اول من سن القتل. دنیا میں جتنے قتل ہوں گے نا, سب قتلوں کا گناہ اس پہلے شخص پہ ہوگا جس نے پہلا قتل کیا تھا. قابیل نے پہلا قتل کیا, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا نام قابیل تھا. تو پہلا قتل جس نے کیا, وہ جتنے دنیا میں کروڑوں قتل ہوتے ہیں سب کا گناہ جو ہے وہ اس کے سر پہ ہوگا. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے عمرو بن لہی الخزاعی, جو شرک کی جس نے مکہ میں ابتدا کی تھی, اب فرمایا میں نے اس کو جہنم میں دیکھا, اس کی آنتڑیاں باہر کو نکلی ہوئی اور اپنی آنتڑیوں کے ارد گرد گدھے کی طرح گھوم رہا. عمرو بن لہی الخزاعی. اور اسی طرح یہ جو سب سے پہلے ہم جنس پرستی کی ابتدا قوم لوط نے کی تھی. اب قیامت تک جو بھی گناہ یہ ہوگا ان میں سے بھی کسی ایک شخص نے کی ہوگی. جس نے بھی گناہ کی ابتدا کی وہ اس کے اوپر ہے. اسی طرح سب سے پہلی اسلام میں بدعت جو ہے وہ خوارج کی بدعت تھی. یہ جو خارجی ہے نا, سب سے پہلے اسلام میں یہ بدعتی تھے. انہوں نے امام پر خروج کیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر خروج کیا. سب سے پہلی بدعت. قیامت تک جتنی بدعتیں ہوں گی وہ سارا جو گناہ جو ہے وہ ان کے اوپر ہوگا. صحابہ کو برا بلا کہنے کی ابتدا عبداللہ بن سبا نے کی تھی. اب جتنا صحابہ کو برا کہتے ہیں سب کا گناہ اس کے اوپر ہے اور کہنے والے کے اوپر بھی ہے. اسلام کو سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو کس نے جھٹلایا تھا؟ کس نے جھٹلایا تھا نبی علیہ السلام کو؟ ابو لہب نے. سب سے پہلے یہ دیکھیں نا, یہ بدبختی کی ابتدا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ بدبخت تھے, پہلے بدبخت, پہلا گناہ گار. تو اس لیے دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو. یہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کسی بھی معاشرے کے اندر یا کسی ماحول کے اندر, مثال کے طور پر ایک مسجد ہے, ایک مسجد کا ایک ماحول ہوتا ہے, ہر جگہ پہ کمیاں بیشیاں ہو جاتی ہیں, امام صاحب سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے, کبھی کوئی لیٹ ہو گئے, کبھی یہ کوئی. اچھا عام طور پہ کیا ہوتا ہے, جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ ان پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں, بھی کوئی مسئلہ نہیں.
لیکن کوئی شریر انسان ہوتا ہے جو سب سے پہلے بول پڑتا ہے، وہ بولتا ہے تو سارے پھر اس کے پیچھے بولتے ہیں۔ وہ فتنے کی ابتدا کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ جو سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے، جو بھی برے کام کی ابتدا کرتا ہے اس کے بعد جتنے برے کام ہوں گے۔ اسی طرح یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو لوگ مثلا اب دیکھیں سوشل میڈیا کتنا استعمال ہوتا ہے، لوگ کسی بھی چیز کو دیکھ کے، کوئی لطیفہ ہے، کوئی اس طرح کی کوئی بری حرکت کوئی بھی ہوتی ہے، اس کو مزاق سمجھتے ہیں، اس کو شیئر کر دیتے ہیں۔ وہ آگے جتنا شیئر ہوتا جائے گا، اگر وہ جو ہے وہ شریعت کے خلاف وہ کام ہے، فضول چیز ہے، تو سب کا گناہ جو ہے وہ اس کو ملے گا۔ جس نے سب سے پہلے وہ ویڈیو بنائی، وہ بنانے والا، اور پھر اس کو پھر آگے شیئر کرنے والا، حسب جو ہے وہ استطاعت جس نے جو کام کیا، جتنا بھی کیا، تو اس کو اس کا گناہ۔ اور اسی طرح نیکی بھی اسی طرح ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، کسی اچھی چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، اچھی چیز کو شیئر کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو آپ کو اس کا اجر ملے گا، کہ جو بھی اس پہ عمل کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا۔ یہ خاص طور پہ اس وقت سوشل میڈیا کے دور، ہر چیز جو ہے وہ اسی طرح شیئر ہوتی چلی جاتی ہے اور اسی طرح لوگوں تک پہنچتی چلی جاتی ہے ایک دوسرے کی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ لائک کا بٹن آپ دبائیں گے یا شیئر کا بٹن آپ دبائیں گے، جو کچھ بھی اس پہ کوئی کمنٹ کریں یا کوئی بھی ریئیکشن کریں، کوئی ریئیکٹ کرے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ یا تو صدقہ جاریہ کر رہے ہیں یا گناہ جاریہ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی چیز میں آپ کا حصہ ہو رہا ہے۔ اس لیے انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اس کی رسپانسبلٹی اس کی ہونی چاہیے کہ میں نے اس کا اللہ کو جواب دینا کہ میں نے کام کیوں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ فرمائے۔ کہ دیکھیں کہ نیکی کے کام کی ابتدا ہم کسی بھی صورت میں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خاندان ہے، یہ ہم خاندان سے ابتدا کر سکتے ہیں۔ ایک گھر والے ہیں، وہ جب نماز نہیں پڑھتے، یہ نماز پڑھتے باجماعت نہیں پڑھتے، تو بندہ اٹھے، چلو بھائی سارے باجماعت نماز پڑھیں، خواتین کو نماز کی طرف لگائیں۔ اسی طرح گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی۔ کتنے ہمارے گھر ایسے ہیں، کتنے گھر ہوتے ہیں دن میں پورا دن گزر جاتا ہے، کوئی قرآن کھول کے پڑھتا ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم آپ کھول کے اس کی ابتدا تلاوت شروع کر دیں، آپ کو دیکھ کے کوئی شروع کر دیں گے، آپ پہلے آپ کریں پھر آپ کو دیکھ کے شروع کر دیں گے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تعلیم، نماز کی تعلیم، اسی طرح اذکار کا اہتمام کرنا۔ مثلا اسی طرح ایک مسجد ہے، مسجد میں لوگ آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے یار فجر کے بعد ہمیں بیٹھنا چاہیے، اشراق کی نماز پڑھ کے جانی چاہیے، وہ سب سے پہلے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ابتدا کریں کہ ایک بندہ جگہ پہ نہیں ہوتا نا، اس کو دیکھ کے کئی لوگ نیکی کرتے ہیں۔ اچھا آپ کبھی نوٹ کریں، جو نماز سے پہلے آ جاتے ہیں لوگ، وہ نماز کے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کیجیے دعا کریں۔ آپ نہ کبھی پہلے آ کے نا ہاتھ اٹھا کے دعا شروع کر دیں، آپ دیکھیں آپ کو دیکھ کے کتنے لوگ دعا شروع کر دیں۔ قرآن اب آپ مسجد میں آئے، نماز پڑھیں، نماز کے بعد بیٹھ کے قرآن کریم پڑھیں، کتنے لوگ آپ کو دیکھ کے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ہے کہ کوئی بھی نیکی جو ہے، یہ دیکھیں اس لیے اللہ تعالیٰ ریاکاری سے محفوظ فرمائے، یہ ریاکاری بھی باب میں داخل نہ ہو، لیکن اس سے گریز کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ نیکی کے کام جہاں کوئی سنت کسی پر عمل نہیں ہو رہا، دین کا کوئی کام نہیں ہو رہا، مثلا جو ہے وہ بہت سارے خاندان، پورے کے پورے خاندان پردہ، ان کی خواتین پردہ نہیں کرتی، کوئی ان میں سے اٹھے کوئی خاتون میں پردہ کرتی ہوں، میں حجاب کرتی ہوں، میں نقاب کرتی ہوں، اس کو دیکھ کے جو بھی شروع کر دیں گے۔ کئی لوگ ہوتے، کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ صرف ایک بندے کی، جسے کہتے ہیں نا بارش کا پہلا قطرہ برسنے کی دیر ہوتی، نیکی کی ابتدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لوگ اس کو دیکھ کے کئی جو ہے وہ اٹکے ہوتے ہیں، رکے ہوتے ہیں، لوگ تب دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح دیکھنا چاہیے کہ ہم برے کام جو بھی کر، اگر ہم کو دیکھ کے کوئی کر رہا ہے، یا دیکھیں یہ والدین جو ہوتے ہیں نا، ان کی رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ والدین دیکھیں، اگر کسی کا باپ بے نماز ہے تو بچوں سے امید رکھی جا سکتی وہ نمازی ہوں۔ اگر والدین نمازی ہوں، پھر بچوں کو نمازی بنانے میں کتنی دقت ہوتی ہے، کتنی محنت صرف ہوتی ہے کہ بچوں کو نمازی بنایا جائے، چاہے جائے کہ والدین بے نماز ہو۔ کوئی شخص جو ہے وہ جس کا چہرہ سنت کے مطابق نہ ہو، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہو، وہ سگریٹ پیتا ہو، گھر میں میوزک چل رہا ہو، گانے چل رہے ہو، اور بچوں سے توقع رکھے کہ یہ نیک انسان بن جائے، ایسا ہوتا ہے؟
نہیں. جو دیکھیں اگر ہمارے گھر میں میں یا کوئی بھی میوزک گھر میں سنتا ہے تو یہ سمجھ لیں اس نے اپنی نسل کو ناچ گانے پہ لگا دیا. خود سن رہا تو وہ بھی سنیں گے. اگر وہ سگریٹ پیتا ہے، وہ اگر سنت کا احترام نہیں کرتا، چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا، سنت کو منڈوا دیتا ہے، تو بچے رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے. بہت مشکل ہے. تو اسی طرح خود بے نمازی ہو، خود جو ہے وہ برے کام کرنے والا ہو، گالیاں دینے والا ہو، خود تو یہ سارے کام کرنے والا ہو، تو بچے کیسے کریں گے؟ تو یہ سنت حسنہ، سنت سیئہ، یہ ہم خود اس کی ابتدا کرتے ہیں. اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں تو ہماری اولاد اس کو دیکھ کے انشاءاللہ اس کو اپنائے گی. اللہ سے باقی توفیق بھی مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے.